معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ جمعۃ المبارکہ کا دن اور اس پر آج کی مقدس تاریخ یعنی 11ویں شریف، الحمدللہ یہ دن یہ تاریخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتی ہے، اور 11ویں شریف کے پیر کا جب نام آتا ہے تو ہر چاہنے والے کا تصور اور تخیل جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم سے محبت کرنا، غوث اعظم سے الفت رکھنا، خود غوث اعظم فرماتے کہ میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میرا نام لینے والا دنیا سے بغیر توبہ کے نہیں جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور وہ مجھے یاد کرے تو میں مغرب سے اس کی مدد فرما دیا کرتا ہوں۔ غوث اعظم خود فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم استصالی، یعنی میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ یہ غوث اعظم کی نظر محبت کا معاملہ ہے۔ تو غوث اعظم تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے 700 سال کے بعد کے بزرگ ہیں، اور مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام آپ ہیں۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظر عطا فرمائی ہے اور آپ کی دیکھنے کا یہ حال ہے تو ذرا غور کرے پھر مصطفیٰ کی نظر کا کیا حال ہوگا۔ جب غوث اعظم پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہو، تو پھر مصطفیٰ کی نظر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور خود غوث اعظم فرماتے کہ میری نظر ہمہ وقت لوح محفوظ پر لگی رہتی ہے، یعنی میں لوح محفوظ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نرالی شان آپ کو عطا فرمائی، بڑا اونچا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور آپ اس شعر سے اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اے غوث مآب سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، انسان کے جسم کا سب سے اونچا حصہ، سب سے بلند و بالا حصہ سر کہلاتا ہے۔ تو غوث اعظم آپ کے سر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کا سر کتنا ارفع و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ روئے زمین کے تمام ولی جو ہے وہ اپنی گردنوں کو آپ کے تلووں میں رکھا کرتے ہیں، اور تلوا انسان کی باڈی کا، انسان کے جسم کا سب سے نیچے والا حصہ ہے۔ تو جب تمام اولیاء اللہ اپنی گردنوں کو غوث اعظم کے
تلووں میں رکھا کرتے ہیں، تو غوث اعظم کے سر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ نے کیسی شان آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور یہ منصب ملا کہ جسے مقام غوثیت کہا جاتا ہے، مقام غوثیت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ مقام مصطفیٰ کی امت کے اندر کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ جس طرح نبیوں کی جماعت میں مصطفیٰ کا مقام ہے کہ مصطفیٰ کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے نبیوں کے اندر، اسی طرح اولیاء کی جماعت کے اندر غوث اعظم کا مقام ہے کہ غوث اعظم کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کرامتیں آپ دیکھیں، تمام بزرگوں سے کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، مگر جتنی کرامتیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اتنی کرامتیں کسی اور بزرگ کی نظر ہی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہ شان جو غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے کسی اور بزرگ کو وہ نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اور ایک دیکھیں آپ کرامت کہ جس کا قرآن کے اندر بیان کیا گیا 19ویں پارے کے اندر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، آپ نبی ہیں، اور وہاں سے دوسرے ملک سبا یا ملک یمن کی رہنے والی ملکہ جو ہے، اور جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، وہ اپنے ملک کی رہنے والی حضرت سلیمان علیہ السلام بیت مقدس فلسطین کے اندر آپ رہنے والے، اور جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے ملکہ بلقیس کو بلایا، اور ملکہ بلقیس یمن سے چل کر اپنے ملک سے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب آپ نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو پھر اس شہر کو سجا دیا جائے، آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سونے چاندی سے زمین کو اور دیواروں کو مزین کیا گیا، زمین بنائی، چاندی کی اینٹیں لگائی گئی، اور یاقوت مرجان اس کے اندر جڑ دیے گئے، کاہنی دیواریں بنائی گئی، سمندر کے اندر دیواریں ایسی بنائی جس طرح آج ہم کانچ کی دیواروں کے اندر مچھلیوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح سمندر کے اندر دیواریں بنا دی گئی، تمام سمندر کے جانور اس کے اندر نظر آنے لگے۔ ملکہ بلقیس جب اپنے ملک سے روانہ ہوئی تو اس وقت اس کا جو ایک تخت تھا، جس تخت پر وہ بیٹھا کرتی تھی، اور بڑا وزنی تخت تھا، سونے چاندی کا بنا ہوا تھا، اور ہیرے جواہرات اس کے اندر لگے ہوئے تھے، 7 تالوں کے اندر اس نے اس تخت کو بند کیا اور اپنے ملک سے روانہ ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کے اندر پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو پہنچنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنے وزیروں سے اور جو جنات آپ کے تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس آنے والی ہے، اور اس کا تخت جس تخت پر وہ بیٹھا کرتی ہے اس تخت کو یہاں کون لے کر آ سکتا ہے۔ غور کریں آپ، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ملکہ بلقیس کا تخت، بڑا وزنی تخت ہے، آپ نے فرمایا اسے کون لے کر آ سکتا ہے؟ تو ایک جن نے یہ کہا کہ میں لے کر آ سکتا ہوں، جب تک یہ مجلس ختم ہوگی تب تک میں لے کر آ جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ملکہ بلقیس آ جائے گی، مجلس ختم ہو جائے گی تو لانے کا مقصد کیا ہوگا؟ تو ایک جن تھا کہ جو اسم اعظم کا جانکار تھا اور سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، آپ کا غلام تھا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آنکھ جھپکتے ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے حکم فرمایا تو فوراً وہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر جو تخت تھا یہاں حاضر کر دیا گیا۔ ملکہ بلقیس دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس تخت کو میں 7 تالوں کے اندر بند کر کر آئی تھی وہ یہاں کیسے حاضر ہوا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی، اور اس طاقت اور قوت کی بنیاد پر یہ تخت یہاں حاضر ہوا۔ اس نے جب یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کرامت کا ذکر قرآن کے اندر بیان کیا گیا، اور جن ولی کا ذکر کیا گیا ان کا نام حضرت آصف بن برقیہ ہے۔ کئی سال گزر گئے، قرآن کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ، اور آپ دیکھیں جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا
اس وقت کا یہ واقعہ ہے جو اب میں بتانے جا رہا ہوں۔ انگریز نے ریسرچ کیا اسی واقعے کے اوپر، اس لیے کہ وہ بڑا ریسرچ کرتے ہیں، قرآن کی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ریسرچ کرتے ہیں کہ اس پر کیا معاملہ ہے۔ دنیا آج جتنی ترقی کر رہی ہے، ہر ترقی کے پیچھے قرآن آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن کی آیات سے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے رازوں کو افشا کیا کرتے ہیں۔ اب اسی پر وہ ریسرچ کر رہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے ملک سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے پہنچا۔ بہت معلوم کہ ہندوستان بھر کے اندر گھومتا رہا، کئی لوگوں سے ملاقات کی، بڑے بڑے عالموں سے ملاقات کی کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ تخت کیسے آ گیا۔ جواب دیا گیا کہ وہ ایک کرامت تھی، اللہ نے عطا فرمائی کرامت، تو اس کرامت کی بنیاد پر یہ آ گیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے اندر جن کا مزار مقدسہ ہے، اور وہ انگریز وہاں سے گزرا، وہاں دیکھا کہ ان کے مزار پر ایک پھٹے پرانے لباس کے اندر ایک مرد درویش بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس اللہ کے ولی کی نظر اس انگریز پر پڑی تو اسے اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اور قرآن کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے وہاں آ گیا، ہوا کے اندر پلک جھپکتی کیسے آ گیا، میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس انگریز نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، اپنے قریب بلایا۔ انگلستان یعنی انگلینڈ کا یہ رہنے والا انگریز تھا، ہندوستان آیا تھا۔ اب آپ ذرا دوری بھی دیکھ لیں کہ انگلینڈ ہمارے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ لاہور کے اندر وہ بیٹھا تھا، اس کے بعد بات چیت ہوتی رہی تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ کیا تم چائے پیو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں چائے پیوں گا۔ چائے آپ کے سامنے پیش کی گئی، چائے پلائی گئی۔ انگریز چائے پی رہا تھا، اس اللہ کے ولی نے بھی چائے پی، اور چائے پینے کے بعد فوراً اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جو ساتھ کے اندر تھے وہ پوچھنے لگے کہ کئی جگہ کی خاک چھان ماری، کئی جگہ تم گئے، تمہیں سوال کا جواب نہیں ملا، مگر یہ پھٹے پرانے لباس کے اندر جو اللہ کا ذکر کرنے والا ایک مرد درویش ہے، اس نے تمہیں کیا پلایا کہ فوراً تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو کہا کہ جو سوال میرا تھا اس سوال کا جواب اس پھٹے پرانے لباس میں مبعوث جو اللہ کا ولی ہے اس نے دے دیا۔ کہ کہا کہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے یمن سے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تخت کیسے پہنچا؟ تو مجھے سوال کا جواب یہ ملا کہ میرا ملک 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، میرا گھر 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور میرے گھر کے اندر جس چائے کے کپ کے اندر میں چائے پیتا تھا اس اللہ کے ولی نے اسی کپ کے اندر مجھے چائے پلا دی۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو ہزاروں زمانہ گزرنے کے بعد مصطفیٰ کا ایک غلام انگریز کی بات پر لندن سے ایک چائے کی پیالی اور چائے کا پیالہ منگا سکتا ہے، تو مصطفیٰ کا غلام اگر چاہے تو پھر وہ تخت ضرور لا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ ان کے لیے کوئی چیز بعید، کوئی چیز دوری نہیں ہوا کرتی ہے، مگر الحمدللہ اس کے لیے عقیدت والی نگاہ چاہیے، عقیدت والا دل چاہیے، محبت والی نظر چاہیے۔ اللہ کے ولی کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اس وقت اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی نظر جو ہے وہ دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ یہ عام مومن کی بات ہے، مگر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ عبادت، ریاضت، زہد و تقوی کی بنیاد پر جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ولی کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ
طاقت عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے، کوئی چیز چھپ کر نہیں رہتی ہے۔ غوث اعظم کی بھی یہی شان ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں خلیفہ وقت، اپنے وقت کا بادشاہ آیا اور تحفہ لے کر آیا۔ تحفے کے اندر اشرفیاں یعنی سونے کا سکہ تھا۔ لانے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ غوث اعظم نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس سونے کو اپنے ہاتھ سے دبایا تو سونا پگھلا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، تو مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے اور ان کا خون چوستا ہے، اور اسی چوسے ہوئے خون کا مال میرے سامنے لے کر آتا ہے۔ اگر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں اس خون کو تیرے محل کے دروازے تک پہنچا دیتا تاکہ سارے لوگ جان جاتے کہ تو کتنا بڑا ظالم انسان ہے۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آنکھ بند کرتے ہیں سرکار کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے غلام آنکھ بند کرتے وہ بھی دیدار کرتے، غوث اعظم آنکھ کھول کر بھی سرکار کا دیدار کرتے ہیں۔ آپ جب واعظ فرما رہے تھے 70,000 کا مجمع تھا، اور ان مجمع کے اندر کئی اللہ کے ولی ایسے تھے کہ جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آج کے وہابیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، آج کے وہابیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ہمیں ان سے کوئی مطلب بھی نہیں۔ بھئی ان کا مذہب الگ ہے، گستاخانہ مذہب ہے ان کا، ہمارا مذہب و مسلک الگ ہے۔ الحمدللہ ہم محبت والے ہیں، الفت والے ہیں، تو ہمارے یہاں اولیاء اکرام کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ کے مزار پر جانے کو معاذ اللہ شرک کہتے ہیں، تو جو اللہ کے ولی کے مزار پر جانے کو شرک کہتا ہے تو وہ اللہ کے ولی کو کہاں سے مانے گا؟ اور دوسری بات دیکھیں کہ یہ حقانیت کی دلیل، حق ہونے کی دلیل ہے کہ اب تک مصطفیٰ کی امت کے اندر جتنے بھی ولی ہوئے ہیں سب کے سب اہل سنت والجماعت میں ہوئے ہیں۔ وہابیوں کے یہاں پر کوئی بھی ولی نہیں ہوا ہے۔ جتنے ولی ہوئے الحمدللہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کے اندر۔ غوث اعظم اہل سنت والجماعت کے اندر، حضرت امام حسن بصری اہل سنت والجماعت کے اندر، حضرت جنید بغدادی اہل سنت والجماعت کے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہوئے، امام شافعی اہل سنت والجماعت کے اندر، امام مالک اہل سنت والجماعت کے اندر ہوئے، امام احمد بن حنبل اہل سنت والجماعت میں ہوئے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابو داؤد، تمام اولیاء اللہ، حضرت غریب نواز یہ اہل سنت والجماعت میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ اہل سنت والجماعت کے اندر، خواجہ نظام الدین اہل سنت والجماعت میں، خواجہ فرید الدین اہل سنت والجماعت کے اندر، صابر پاک علاء الدین اہل سنت والجماعت کے اندر، حضرت مجدد الفسانی اہل سنت والجماعت میں، حضرت ضیاء الدین علیہ رحمہ، تو تمام اولیاء اللہ کو آپ دیکھیں گے تو وہ اہل سنت والجماعت ہی کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ وہابیوں کے یہاں آج تک کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ ولی وہی ہوتا ہے کہ جہاں ادب ہوا کرتا ہے۔ اللہ بے ادب کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے، اللہ ادب والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور غوث اعظم خود فرماتے کہ میرے بچپن کا معاملہ تھا، اور اس زمانے کے ایک بہت پائے کے بزرگ کے جن کا نام حضرت خواجہ ابو الوفا محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے بزرگ تھے، یہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے مگر بادشاہت کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، فقیرانہ زندگی کو آپ نے پسند کیا تھا۔ اور جب آپ واعظ فرما رہے تھے تو غوث اعظم بچپن کا زمانہ تھا، آپ کی مجلس کے اندر آ گئے تو حضرت خواجہ ابو الوفا نے فرمایا کہ اس بچے کو باہر نکال دو۔ آپ کو باہر کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر غوث اعظم اسی مجلس کے اندر حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو باہر نکال دو۔ غوث اعظم کو پھر اس مجلس سے نکال دیا گیا۔ کچھ دیر ہوئی پھر غوث اعظم اسی مجلس کے اندر حاضر ہو گئے۔ پھر حضرت خواجہ ابو الوفا کہ جن کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے،
جن کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور وہ بزرگ ہو چکے تھے، غوث اعظم کا بچپن تھا۔ اب تیسری مرتبہ غوث اعظم نے انہیں اپنے قریب بلایا، غوث اعظم کو حضرت خواجہ ابوالوفا نے، اور بلانے کے بعد سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد آپ نے اپنا عمامہ شریف ان کے سر پر باندھا، آپ نے اپنا جبہ مبارک غوث اعظم کو عطا فرمایا، اور جو تبرکات آپ کے پاس میں تھے وہ انہیں عطا فرمائے، اور پھر اپنے مریدی کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اے میرے مریدو دیکھو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میں نے 3 مرتبہ اسے اپنی مجلس سے باہر اس لیے نکالا تاکہ اچھی طرح تم پہچان لو آنے والے وقت کا یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا، اللہ اسے وہ مقام عطا فرمائے گا کہ اس کے قدموں کے سامنے روئے زمین کے تمام ولی اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ پھر غوث اعظم کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا حضرت خواجہ ابوالوفا نے کہ اے بیٹا عبد القادر، جب اللہ تمہیں وہ مقام عطا فرمائے تو اس سفید داڑھی والے ابوالوفا کو بھی یاد کر لینا۔ تو غوث اعظم کو یہ مقام ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بے ادبوں کو اللہ اپنا دوست نہیں بناتا ہے، تو یہ تو بے ادب فرقہ ہے، پوری کی پوری جماعت ہی ان کی بے ادب ہے، کہ جو اللہ کے بارے میں یہ کہے معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہو، اور جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سوچ رکھے کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، قانون ہے کہ جو بھی ولی ہو، کوئی بھی ولی ہو، اللہ ولی کو معصوم فرماتا ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، محفوظ الگ ہوتا ہے، اللہ جس کی حفاظت فرمائے یہ الگ چیز ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ عام نبی کے بارے میں کوئی بھی نبی ہو، اس نبی سے خطا نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر نبیوں کا جو نبی ہو، نبیوں کا جو امام ہو، رسولوں کا جو امام ہو، اس کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ گناہ تو تبھی ہوتے جب کوئی خطا کرتا ہے، اللہ نے تو نبیوں کو خطاؤں سے، گناہوں سے پاک و صاف رکھا ہے۔ پھر مصطفیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے، تو وہ کون سے اگلے پچھلے گناہ ہیں کہ جو اللہ نے معاف کر دیے؟ ان سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ عقیدہ وہابیوں کا ہے۔ آپ دیکھیں اب اسی آیت کا ترجمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اس طرح عرض کرتے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی، اور آپ کے سبب یعنی آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے امتیوں کے بھی گناہ معاف کیے اور آپ کے پچھلے امتیوں کے بھی گناہ معاف کیے۔ تو یہ ترجمہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مصطفیٰ کے امتی کے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے ان کے گناہ بھی اللہ نے معاف کیے، اور مصطفیٰ کی آمد کے بعد جو قیامت تک پیدا ہونے والے گناہگار امتی ہیں اللہ نے ان کے گناہ بھی مصطفیٰ کے سبب معاف فرما دیے ہیں۔ تو ایسا گندا عقیدہ جن کا ہو تو وہاں ولی نہیں ہوتے ہیں۔ ولی تو الحمدللہ وہیں پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر ادب ہوتا ہے، اور مذہب اسلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے الدین کلہم ادب، دین جو ہے وہ سارا کا سارا ادب ہے، یعنی بغیر ادب کے دین نہیں ہے۔ ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، اور بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے با ادب با نصیب، کہ جو ادبدار ہوتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، جو ادبدار ہوتا ہے مصطفیٰ اسے پسند کرتے ہیں، جو ادبدار ہوتا ہے باپ اسے پسند کرتا ہے، جو ادبدار ہوتا ہے اسے ماں پسند کرتی ہے، جو ادبدار ہوتا ہے اسے استاد پسند کرتا ہے، جو ادبدار ہوتا ہے اسے اس کا پیر پسند کرتا ہے۔ بے ادب کو جب ماں باپ پسند نہیں کرتے، بے ادب کو جب استاد پسند نہیں کرتا ہے، تو بے ادب کو اللہ اس کا رسول کیسے پسند کر سکتا ہے؟
تو جو ادب والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہی پسند فرماتا ہے۔ تو آج کا مقدس دن 11ویں شریف کا غوث اعظم کی طرف یہ دن منسوب ہے، تو ہم غلاموں کو چاہیے کہ غوث اعظم سے جہاں محبت کرتے، الفت کرتے، تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کلمہ طیبہ پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، قرآن شریف کی تلاوت کر کر، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اپنے گھر پر وہ نعمتیں بنوا کر غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کرے۔ یقین جانیے اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کو جنت میں جانے کا حکم دے گا تو یہ گناہ گاروں کو دیکھیں گے، صفوں میں تلاش کریں گے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر مجھے وضو کا پانی پیش کیا تھا۔ اللہ کا ولی اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے دنیا میں مجھے یہ تحفہ پیش کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے دوست، اے میرے ولی، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ کا ولی عرض کرے گا مولا میں تو جنت میں جاؤں اور میرا دوست جہنم میں جائے، ایسا اچھا نہیں۔ تو رب فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا مولا میں ہی چاہتا ہوں کہ جہاں میں رہوں وہیں پر میرا دوست مجھ سے محبت کرنے والا رہے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تم بھی جنت میں جاؤ اور اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت میں لے کر جاؤ۔ یہ تو عام ولی کو اللہ مقام عطا فرمائے گا، مگر آپ غور کریں کہ جو ولیوں کا سردار ہو، کہ جو تمام ولیوں کا استاد ہو، جسے اللہ نے بڑی نرالی شان عطا فرمائی ہو، تو اس ولی کی شان کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، اس سے محبت رکھنا، الفت رکھنا، تو یقین مانیے غوث اعظم کی محبت ہمارے دنیا میں بھی کام آئے گی اور غوث اعظم کی محبت ہمارے آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بعد نماز جمعہ جیسا کہ آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ آج کے دن عیدگاہ سے تالا شریف کی طرف جلوس غوثیہ جو 4 ویلر پر جلوس جاتا ہے تالا شریف کی طرف عامر سے ہوتے ہوئے، آج بعد نماز جمعہ عیدگاہ سے مسجد غوثیہ سے یہ جلوس شروع ہوگا اور تالا شریف کی طرف یہ جلوس جائے گا۔ تو جو حضرات ہر سال جاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائے اور اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر جائیں اور جلوس غوثیہ کی روحانیت کو دیکھے کہ کتنا روحانی یہ جلوس ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتوں کی جھماجھم بارش ہوا کرتی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے نماز جمعہ کے بعد اور دعا سے پہلے ایک تسبیح آیت کریمہ کا ورد کیا تھا۔ ہمارے بھائی جو فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی بعد نماز جمعہ اور دعا سے قبل جو ہے آیت کریمہ کا ورد کیا جائے گا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کی جائے گی۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔